میں تو کہتا ہوں ایک میں تان کہتا ہوں، یہ سارے اس کی بیٹھ کے پریکٹس کریں. 25 سال تو وہ تان نہیں سیدھی ہوگی ان سے. یہی اگر آپ بتا ہی دیں تان تان میں ہال میں بتاؤں گا. لیکن آواز فریکوینسی میچ کر جائے تو گلاس بھی ٹوٹ سکتا ہے. یعنی کہ سنجے گپتا صاحب، گووندا جی، سنجے دت صاحب، سنیل دت صاحب، دلیپ کمار صاحب، کیتن آنند، دیوانند صاحب، ان کے ساتھ بڑی قربت تھی. پپی لہری صاحب مجھے بریک دیا انہوں نے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا تھا آرٹسٹ کو؟ نہیں، کسی گورنمنٹ نے آرٹسٹوں کو نہیں سپورٹ کیا. ہم سوری، ان کو نہ غالب کا پتہ ہے، نہ بلے شاہ کو سمجھا، نہ انہوں نے شاہ حسین کو سمجھا، نہ بابا فرید کی بات کو سمجھا، نہ حضرت امیر خسرو کو سمجھا، نہ کسی عالم کو سمجھا. کسی ظالم کو سمجھ لیا. یہ جو اپنے آپ کو آرگنائزر کہہ رہے ہیں اور جو ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ٹیلنٹ ہنٹ نہیں. یہ چور ڈاکو کہنا بند کریں ایک دوسرے کو. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شناور علی اور آپ دیکھ رہے ہیں آس پاس. آج میں الحمرا آرٹ کونسل میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ شام 84 گھرانے کے بہت ہی نمایاں چراغ استاد شفقت سلامت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں اور وہ استادوں کے بھی استاد ہیں. آئیے ان سے ہم سوالات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی میں ٹھیک ہوں. اچھا شفقت بھائی، مجھے یہ بتائیے کہ آپ شام 84 کے بارے میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتائیے، اور آپ اتنے بڑے نام کو اور اپنے والد صاحب استاد سلامت علی خان صاحب کے نام کو کیسے لے کے چل رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. شام 84 گھرانہ کوئی 2-4 سال سے نہیں بنا، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. ٹائم آف ایمپرر اکبر. ہمارے دو بزرگ میاں چاند خان، سورج خان، وہ دو بھائی تھے. دے آر فاؤنڈر آف دس میوزک گھرانہ. گھرانہ اسکول کوئی کہا جا سکتا ہے، ایک فیملی بن جاتی ہے. جیسے کسی چیز کو اڈاپٹ کر لیں پروفیشن آپ کا، اسی کا گھرانہ بن جاتا ہے. شام 84 ایک ٹاؤن ہے، قصبہ ہے ڈسٹرکٹ ہوشیارپور میں، جلندھر سے 25 کلومیٹر دور، ایسٹ پنجاب انڈیا میں. تو ہمارے بزرگ وہیں پیدا ہوئے، وہیں سے پھر انہوں نے موسیقی کے گھرانے کا آغاز کیا. اور چاند خان، سورج خان صاحب، ان کو میاں چاند خان، میاں سورج خان کا خطاب ملا اور ایمپرر اکبر کے کورٹ میوزیشین بنے. پھر نسل در نسل چلتے ہوئے 10ویں جنریشن جو میرے بابا استاد تایا جان استاد نزاکت علی خان اور میرے بابا استاد سلامت علی خان صاحب، یہ دو بھائی، بہت بڑا نام. انہوں نے پھر ایک ایسا مقام حاصل کیا موسیقی میں کہ شام 84 گھرانہ پوری دنیا میں اجاگر ہو گیا. میڈیا کا بھی دور آ گیا. تو چلتے چلتے اب ہمارے تک آ گیا 11ویں جنریشن میں. استاد شرافت علی خان وہ نہیں رہے، چل بسے. میرے بڑے بھائی لطافت علی خان وہ غزل گاتے ہیں لنڈن میں. میں شفقت علی خان. ہمارے اس طرح بچے، بھائی، کزن، سب لوگ ہی اس میں. نام لوں گا تو ٹائم بہت زیادہ ہے. سب لوگ ان کو جانتے ہیں، کام کر رہے ہیں. اور بس گھرانہ پریزنٹ کرنے والوں سے ہوتا ہے. پریزنٹیشن از ویری امپورٹنٹ. کیسا گاتا ہے، کم یا زیادہ، اس سے گھرانہ نہیں ہوتا. گا رہا ہے، اس سے گھرانہ ہوتا ہے. وہ کم بھی گائے تو ہوتا ہے. اسکول چلتا رہنا چاہیے. تو باقی محنت کر کے اگر آپ اپنا مقام بنانا چاہتے ہیں تو اس میں محنت ہے. استاد سلامت علی خان کا بیٹا ہونے سے آپ کا مقام نہیں بنتا، محنت کرنی پڑے گی. بیٹے تو آپ ہوتے ہی ہیں، لیکن جتنا بڑا نام اتنا بڑا وزن پڑتا ہے. تو اللہ نے میرے پہ مہربانی کی، دعائیں لی بزرگوں کی. ادب پہلا کرینہ ہے. موسیقی میں ریاض سے زیادہ ادب کی ضرورت ہے. ریاض بھی ضروری، لیکن جب تک کسی بھی کام میں ادب نہ کرو، اپنے استاد کا، اپنے بڑوں کا، سینئرز کا، آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. ماشاءاللہ، یہ بہت ہی آپ نے سیکھ والی بات کی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ہم نے سنا ہے کہ جس طرح کوئی راگ گایا اور بارش ہو گئی، راگ گایا اور آگ لگ گئی، کیا ایسا راگوں میں اثر ہوتا ہے؟ میں نے جب ریسرچ کی برکلی یونیورسٹی کیلیفورنیا میں بھی میں کچھ عرصہ ورک کیا پروفیسر ڈیوڈ ویسل کے ساتھ. ہی واز اے ڈائریکٹر فار سینٹر فار نیو میوزک آڈیو اینڈ ٹیکنالوجیز، AR. وہاں پہ میں برکلی یونیورسٹی میں اس کا ڈپارٹمنٹ ہے CNMAT. تو یہ 90s کی باتیں، 93 سے 2000 تک میں نے ان کے ساتھ کام کیا. میوزک سائنس میں دیکھیے، آواز ہے. آواز کی فریکوینسی جب میچ آپ کے دل کے ساتھ کرتی ہے تو یا تو آپ کو بسری لگے گی یا سریلی لگے گی. جی، کان کے ذریعے دل میں جاتی ہے تو اثر ہوا نا. اگر ماس پہ، گوشت پہ اثر ہو رہا ہے تو کسی دھات پہ بھی ہو سکتا ہے. سائنٹیفکلی اس کو لیتے ہیں. دیکھیے، چھوٹا منہ بڑی بات. نعت سنیں، کوئی بہت سر میں پڑتا ہے. حضرت بلال سرکار جب اذان دیتے تھے تو کائنات جھک جاتی تھی، چاہے وہ مسلم ہے یا غیر مسلم.
ان کے اللہ اکبر کہنے سے لوگ کام چھوڑ دیتے تھے، اتنا سر تھا. تو وہ کیا تھا؟ پتھر ٹوٹ جاتا ہے، شیشہ ٹوٹ جاتا ہے. سب سے سخت چیز ہے انسان. جتنی نرم مٹی کا بنا اتنا ہی سخت ہے، کیونکہ جذبات کی کوئی دھات نہیں ہوتی، وہ ایک فیل ہے. تو اگر وہ پگھل سکتا ہے تو گلاس بھی ٹوٹ سکتا ہے. اچھا، ایک خاص فریکوینسی ہوتی ہے ساؤنڈ کی. اب کسی چیز کو ساتھ رکھو، جیسے آپ شیشے کی سورج کے ساتھ رکھے تو آگ لگ جاتی. کیوں لگ جاتی؟ کچھ تو تھا، فریکوینسی میچ کر گئی. اس دا وائس کین ڈو دیٹ. ہاں سنا ہے کہ کچھ راگ ایسے ہیں جو درویشوں فقیروں نے گائے تو بارش پڑی. بیجو باورا کے دور میں یہ بات ہے، یا میاں تانسین صاحب. کچھ لوگ استاد سلامت علی خان صاحب کی بھی بات کرتے ہیں، کیسا ہوا بنگلہ دیش میں. اور اس میں سر بہت چاہیے، اثر چاہیے. استاد بڑے غلام علی خان صاحب ویسے لوگ کر سکتے، لیکن وہ درویش فقیر لوگ تھے، وہ طہارت میں رہنے والے لوگ تھے، وہ دنیا سے اور دنیا داری سے دور والے لوگ تھے، وہ فقیری میں تھے. وہ بارش بھی ڈلوا سکتے ہیں، گلاس بھی توڑ سکتے ہیں. دنیا داری میں ہو کے گلاس آپ کے سر پہ ٹوٹ سکتا ہے، سر کے ذریعے نہیں ٹوٹ سکتا. مطلب یہ ریاضت سے نہیں آتی یہ چیز؟ یہ الگ ریاضت سے بھی آتی ہے، لیکن موسیقی میں یہ اثر ہے کہ وہ یہ کر سکتی ہے. لیکن آواز فریکوینسی میچ کر جائے تو گلاس بھی ٹوٹ سکتا ہے. یعنی کہ آواز بھی تو ایک یہ پھونک کی طرح یہ کہیں سے تو نکل رہی، اس کو بند کر کے اب آواز کو نکال کے منہ بند کریں تو آپ کو ہٹ کرے گا آگے. ہوا کا جو جھونکا ہے آواز کا، وہ ٹچ کر رہا ہے نا جا کے کسی چیز کو. تو اگر وہ دھات کے ساتھ وہ ساؤنڈ میچ کر گیا، وہ کوئی ساؤنڈ کی کوئی نہ کوئی فریکوینسی ایسی ہوگی جو میچ کرے گی تو وہ ٹوٹ سکتا ہے. ایک دم سے میچ کر دے، تاریں ٹوٹ جاتی ہیں ٹیوننگ کرتے ہوئے. یہ بالکل ہے راگ میاں کی ملہار، گوڑ ملہار میں اثر وہ بارش پڑتی، بہار. پھر اداسی کا عنصر ہے، جیسے ایمن درویشی کا ہے، اس میں راگ ایمن حضرت میر خسرو کا بنایا راگ. تو ایسا ہے اور ایسا ہوا ہے، اور آج بھی اگر کوئی لوگ کریں تو ہو سکتا ہے. اچھا، انڈیا میں آپ کے بہت زیادہ فین ہیں، بلکہ میں تو کہوں گا بالی ووڈ سٹارز تک آپ کے فین ہیں. تو آج کل جو موویز کا جو چکر ہے کہ مطلب پاکستانی مووی وہاں نہیں لگتی، انڈین مووی وہاں پاکستان میں نہیں لگ رہی، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ رستے کھلنے چاہیے؟ دیکھیے، آرٹ اینڈ کلچر کو تو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، نہ سپورٹس کو. یہ ایک ذریعہ رہ جاتا ہے. جب آپ کسی بند گلی میں پھنس جاتے ہیں تو پھر آرٹ اینڈ کلچر ہی ایک ذریعہ ہے جو آپ کو ملا سکتا ہے. اور پبلک ٹو پبلک میرا خیال اوپن رکھنے چاہیے ڈور، بڑے دل کرنے چاہیے. وہاں کے لوگ یہاں پارٹیشن میں دیکھیے، یہاں کے لوگ وہاں کے یہاں گئے، کئیوں کے رشتہ دار یہاں، کئیوں کی شادیاں یہاں ہوئی ہیں. تو بارڈر بند کرنے سے کیا اچیو کر لیں گے؟ کلچر کو تو اوپن رکھے، کلچر کو سیاست سے دور رکھے. تو میں تو آپ کے چینل کے ذریعے ہندوستان کو بھی یہ دعوت دیتا ہوں، اور پاکستان کے بھی لوگ بھی اس پہ ورک کر رہے ہیں کہ آئیے کلچر کو تو کھولیں، کرکٹ کھیلیں. یہ کیا دکھی بات ہے کہ دبئی میں جا کے کھیلیں، آسٹریلیا میں کھیلیں، لاہور اور دلی میں نہ کھیلیں. تو میرا خیال میں نے انڈیا میں اتنا کام کیا 30 سال مظفر علی صاحب کے ساتھ، پورے ہندوستان میں میں نے پرفارمنسز کی ہیں. وہاں کے جتنے میجر فیسٹیول ہیں، وراثت فیسٹیول، یا نام لینے سے تو بہت ٹائم لگ جائے گا، ہر شہر میں وہاں گئے ہوں. لوگ ہمیں پیار کرتے ہیں، اور پاکستانی آرٹسٹوں سے، اور پاکستان کے لوگ وہاں کے آرٹسٹوں سے محبت کرتے ہیں. اور بالی ووڈ میں مجھے سنجے گپتا صاحب، گووندا جی، سنجے دت صاحب، سنیل دت صاحب، دلیپ کمار صاحب، کیتن آنند، دیوانند صاحب، ان کے ساتھ بڑی قربت تھی. میوزک ڈائریکٹرز بھی سارے ان کے گھروں میں پرفارمنس ہوتی تھی، وہ بہت پیار کرتے ہیں. بھپی لہری صاحب مجھے بریک دیا انہوں نے بامبے میں، ہندوستان میں. اس دور میں ایک ٹیم تھی پلس میوزک کے نام سے، بپی دا اور مہیش بھٹ صاحب، امیت کھنہ صاحب، جنہوں نے وہ گیت لکھا چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا. اب تو میرا خیال ہی از اے چیئرمین ریلائنس ان انڈیا. تو بہت ہم نے وہاں مزے کیے. اور پاکستان ہندوستان کا جو کلچر وہ ایک ہی ہے. ہماری دال بھی ایک ہے، پھلکا بھی ایک ہے. تو ہماری سوچیں بھی ایک ہے، جذبات بھی ایک ہے، کلچر تہذیب بھی ایک تھا. پتہ نہیں انگریز ایسا کیا کر گئے، اتنے پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی کہ سب کہتے جی انگریز ہمیں جدا کر گئی. بھی اب تو انگریز چلے گئے، اب تو تم رہ گئے ہو پڑھے لکھے لوگ. میں مودی صاحب سے بھی کہہ رہا ہوں، میں یہاں کی قیادت سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے روتے رہتے ہیں جو انگریز کیا کر گئے. پڑھے پڑھے لکھے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. ہم آرٹسٹ نا، ہم لوگوں میں ہر طرح کے طبقے میں بیٹھتے ہیں، لیکن آرٹسٹوں میں یہ ہمت، یہ طاقت نہیں ہے. وہ ساری زندگی سے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس بات سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو صرف ایک ہی چیز نظر آتی ہے، پیسہ پیسہ پیسہ. اس کے آگے وہ بات ہی نہیں کرتے. بات لاجک وہ منہ میں ڈالنے کے، سچ کو بولے نا. دیکھیے اگر انگریز کوئی
ڈنڈا ٹھوک کے چلا گیا تھا زمین پہ ہم لوگوں کے درمیان میں، تو اب تو وہ چلا گیا. ہم تو اب سمجھدار لوگ ہیں، اور میں اس بات کو بھی مانتا ہوں کہ دو گھر بن جاتے ہیں بھائیوں کے، وہ بھی علیحدہ ہو جاتے ہیں. لڑائی کس بات کی؟ ہندوستان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے پاکستان کو محبت اور کھلے دل سے، جیسے پاکستان نے بھی ہندوستان کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. یہ روکنے سے کیا ہوگا؟ کہ آواز کو کوئی روک سکتا ہے شفقت علی خان کی؟ یا ادھر سے لتا جی کی آواز کو کوئی روک سکتا ہے؟ یا یہاں سے نہیں، وہ تو ہوا ہے، وہ کہیں بھی چلے جائے گی. تو یہ اہم باتیں کریں، یہ مجھ سے نہ پوچھیں کہ میں نے کیا کیا. میں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا. اہم باتیں کرنی چاہیے، تو یہ ضروری بات ہو رہی. تو کلچر کھولیں گے تو لوگ ملیں گے. تو یہ دیکھیے، بات چیت کے ذریعے ہر معاملے حل ہوتے ہیں. چل کے جتنی مرضی دور چلے جو اینڈ پہ پھر بات ہی ہونی، تو نہ ہی چلو یار اتنا. ہمارے عمران خان صاحب بھی ایسے تھک رہے ہیں، پھر بھی اینڈ میں بات ہی ہونی ہے. یا تھوڑا سا کلاسیکل میوزک ہوگا، اللہ نہ کرے وہ ہو، اس سے بچ جائے. عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا تھا آرٹسٹ کو؟ نہیں، کسی گورنمنٹ نے آرٹسٹوں کو نہیں سپورٹ کیا. ہم سوری، مجھے نہ تو کسی سے کچھ لینا، نہ مجھے کسی سے ڈر ہے. ہم بھی خان صاحب ہی ہیں، سب خان صاحب ہیں اپنے اپنے. اگر فریڈم آیا تو ہمیں بھی بولنا چاہیے، لیکن بولتا کوئی نہیں. کسی نے اصلی میوزک کو کسی نے بھی سپورٹ نہیں کیا. آن دا نیم آف میوزک نام تو سارے لیتے ہیں، کیا کسی نے کچھ نہیں. ہاں، فیوریٹزم ہے اپنی مرضی کے آرٹسٹوں کو. یہ میں بتاؤں، یہ آپ کا انٹرویو از گوئنگ ٹو بی ون آف دا ہٹ ان دا ورلڈ. اٹس ناٹ سم تھنگ آئی ایم ٹیلنگ یو وچ از بچوں والی بات. جی آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ویملے ارینا میں گایا، میں نے اتنے لوگ گئے، میں نے 80 لاکھ لے لیا. میں اس گیم سے دور ہوں. میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں جس سے دنیا مل جائے. میوزک ایک ایسی چیز ہے لوگوں کے دلوں کو جوڑ سکتا ہے، سر اور لے کے ذریعے. اگر جنگیں بھی لڑنی ہے تو لے سر کی لڑیں، بجائے کہ بندوقیں چلے وہاں طبلے بجنے چاہیے، ہارمونیم بج کے سر کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ دل جیت لیے جائیں. یہ تو کیوں انسانوں کو مارنا؟ ہم سب ایک ہی ہیں، انسان سب ایک ہے. اللہ کو سبھی انسان، اللہ سب انسانوں سے محبت کرتا ہے. سورۃ بقرہ میں وہ ایک جگہ پہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرے قریب وہی ہے. دیکھیں نا، وہاں میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، آیت میں لکھا ہوا ہے. دیکھیں نا، یہودی، عیسائی اور ستارہ پرست. دیکھ لیں، یہ قرآن کی بات ہو رہی. تھوڑی ریسرچ رکھنی چاہیے آرٹسٹوں کو بھی، تاکہ بات ہو جائے. تو جو اچھا ہوگا وہ میرے قریب ہوگا. تو میرا رب تو ایسا ہے، ہم اس کی انسانوں کی جانیں کیوں لیں؟ محبت اور پیار سے بات. اگر یہاں میوزک ہوتا ہے نا تو یہ لوگ آج سڑکوں پہ نہ ہوتے، اگر انہوں نے اچھا میوزک سنا ہوتا ہے. موسیقی بھی یہ وہ سن رہے ہیں جی اگ لا دیں اندر پیٹ 'چ، تو بندہ فٹافٹ گڈی 'چ بہ کے تے جی ٹی روڈ تے چڑھ جاتا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ آرٹ اینڈ کلچر سے دور ہوئے ہیں، تبھی بد دعائیں گئے ہیں. ان کو سمجھنا پڑے گا کہ ہمارے، ان کو نہ غالب کا پتہ ہے، نہ بلے شاہ کو سمجھا، نہ انہوں نے شاہ حسین کو سمجھا، نہ بابا فرید کی بات کو سمجھا، نہ حضرت امیر خسرو کو سمجھا، نہ کسی عالم کو سمجھا. کسی ظالم کو سمجھ لیا ہے، اس کے پیچھے لگ گئے. تو جس دن آرٹ اینڈ کلچر کو یہاں پروموٹ کیا جائے گا، اب دیکھیے الحمرا آرٹس کونسل سپورٹ کر رہا ہے، جس میں خاص طور پہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر جو ہمارے یہاں زلفی صاحب، وہ سپورٹ کر رہے ہیں. آل پاکستان میوزک کانفرنس غزالہ جی محنت کر رہی ہیں. کراچی سے شریف امان صاحب ہیں، وہ کر رہی ہیں. عائلہ رضا صاحب، جنرل مشرف صاحب کی بیٹی. تو وہ سب لوگ ایک موسیقی کو بھی کر رہے ہیں. خوف خوف خوف، ڈر، منافقت لے ڈوبی ہمیں. جب اقتدار میں کوئی ہوتا تو سارے اس کے، ذرا اترتا تو اس کو ساری. ایک تو سب کو نیک اور اچھا بننے کا سب کو لگتا ہے میں ہی بس نیک ہوں، دوسرے کو سمجھنا ہی چڑھتا ہے. جتنے ایک دوسرے کو ایک جیسا سمجھنا شروع کرو گے تو یہ پرابلم ہے. جتنے ایک دوسرے کو اپنی جیسا اچھا مانو گے تو سب ختم ہو جائے گا، ڈسپیوٹ ختم ہو جائیں گے. مجھے لوگ کہتے ہیں سیاست میں آ جاؤ، میں پاگل ہوں، میں اتنی مشکل سے آرٹسٹ بناؤں. میں تو سارے سیاسی لوگوں کو کہتا ہوں وہ بھی گانا سیکھ لیں تاکہ ان میں نرمی پیدا ہو. یہ اہم باتیں. اٹس اے پارٹ آف دی آرٹ. آرٹسٹ از اے فیس آف نیشن، آرٹسٹ از ایمبیسیڈر. ہم دنیا میں جاتے ہیں، ہمیں فیس کرنا پڑ رہا ہے. اور پھر دوسرا دیکھیں موسیقی آج کل کیا چل رہی ہے، رج کے بسوری موسیقی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. اور جس کا موسیقی کا کام نہیں، جو نلائق رہ جاتا ہے وہ سنگر بن جاتا ہے. 2 باجے خریدو، طبلے لو تو بس سنگر بن جاؤ، کوئی روکنے والا نہیں. وی آر ناٹ اگینسٹ آف دیٹ، وی آر ناٹ جیلس آف اٹ، بٹ دس سم تھنگ یار، کوئی تو آ کے ان کو روکے. یہ جو میوزک کو پروموٹ کر رہے ہیں لوگ،
یہ جو اپنے آپ کو آرگنائزر کہہ رہے ہیں اور جو ٹیلنٹ ہنٹ کر رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ٹیلنٹ ہنٹ نہیں ہے. دے میکنگ منی اور یہ بید بھی سکھا رہے ہیں. یہ جتنے بھی نئے سنگر یہاں یہ ادب کرتے ہیں اپنے سینئرز کا نہیں, منہ پھیر لیتے ہیں. موسیقی تو ادب سکھاتی ہے. ہم تو بڑوں کو دیکھ کے ان کے پاؤں پہ گرتے ہیں اور چھوٹوں کو محبت کرتے ہیں. تو یہ کون سی موسیقی ہے؟ ٹیلنٹ ہنٹ. اور جڑا اتنا بڑا ٹیلنٹ پڑا اس کا تو کچھ کیا ہے نہیں, تو ہنٹ کون سی چیز کو کر رہے ہیں آپ؟ تو کیا ایسا سسٹم آنا چاہیے گورنمنٹ, اگر آپ میسج دے دیں, ہو سکتا ہے کوئی آپ کی سن نہیں لے بات. یہ باتیں سنتے ہیں. ایسا کیا میں سسٹم دیکھیے ہے؟ مجھے گورنمنٹ سے کچھ نہیں لینا. میں کہتا ہوں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے, یہ ملک چلائیں. جی. آرٹ اور کلچر چلانا ہمارا کام ہے, ہمیں کوئی گلا نہیں. دیکھیے آرٹسٹوں کو گورنمنٹ گھر میں تھوڑی آتی کہ آپ کو آرٹسٹ بن جائیں. آرٹسٹ اب اپنی مرضی سے بنتے ہیں. میرا ملک سلامت رہنا چاہیے پاکستان. لیکن میرا یہ بات مجھے کرنے دیجیے. جی جی پاکستان سلامت رہے, اس کو تماشا کو بنے. بالکل. کیوں ہنسن لوگ ان پہ؟ پاکستان از دا ویری اسٹرانگ کنٹری. یہاں بڑے کمال کی نیشن رہتی ہے. آپ کو سمجھ نہیں آ رہی؟ آپ کیا کر رہے ہیں سب لوگ؟ مل بیٹھ کے محبت سے بات کریں اور گیو سم لو اینڈ رسپیکٹ ٹو پاکستان. پاکستان سلامت رہے گا تو آرٹ اینڈ کلچر بھی سلامت رہے گا. بہت بڑی بات. ہمیں گورنمنٹ سے آرٹ کیا پروموٹ کروانا ہے؟ وہ پاکستان کے لیے اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. یہ سارے ہمارے لیڈر ہیں اور سارے ان کو سب کو اللہ زندگی دے. یہ چور ڈاکو کہنا بند کریں ایک دوسرے کو. آپ چکار چ ڈاکو کہہ کے سارے ڈاکو بن گئے. لوگ تماشا بنا رہے ہیں کیونکہ میں ٹریول کرتا ہوں. میں کہتی نا یہ فریڈم آ گیا. نیا پاکستان ہے تو نئے پاکستان میں بھی بولوں گا. نو ون کین اسٹاپ می. یو شوڈ ہیو اے فریڈم ٹو ٹاک. آرٹ اینڈ کلچر کی بات ہو رہی ہے نا, میں آرٹ اور کلچر کا بیڑا گرک ہونے کا آپ کو سارا کچھ بتا رہا ہوں. یہ پورا سناریو ہے جس کی وجہ سے آرٹ اینڈ کلچر تباہ ہو گیا. یا اصلی آرٹ اینڈ کلچر ہوتا تو یہ گالی گلوچ کا کلچر نہ ہوتا. یار آپ اپنے گھر میں آسمان کی طرف تھوکتے تو آپ کے منہ پہ گر رہا ہے. جن کو آپ کہہ رہے وہ بھی آپ کے اپنے ہی ہیں, وہ باہر کا آدمی نہیں ہے. اس لیے تھوڑا سا دھیان بٹے, محبتوں کو دیں. اچھی اچھی میوزک کی لیکچرز ہوں, پوئٹری پہ, فلسفے پہ. شاہ حسین کی بات کریں, بلے شاہ کی بات کریں, غالب صاحب کی بات کریں, تو دیکھیے معاشرہ کیسے چینج ہوتا ہے. ہمارے بچوں کی موٹر سائیکلوں کے پہیے اٹھ گئے. گورے جب اپنے بچے کو میوزک سکھاتے ہیں تو وہ کسی آرٹسٹ بنانے کے لیے نہیں سکھاتے. بھی وائلن کیوں سکھا رہے ہو, پیانو کیوں سکھا رہے ہو؟ یہ سوال کیا میں نے تو انہوں نے کہا تاکہ ہمارے بچے نرم رہیں مینٹلی. کیا بات ہے. ان کے اندر وہ واقعی جو سرلا کو پیار کرتے ہیں وہ ہارملیس لوگ ہوتے ہیں, وہ لڑتے نہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا لوگ مراسی بزدل ہے. مراسی بزدل نہیں ہے, پیسفل ہے. ہمیں کسی سے بات کر کے اپنا سر پڑوا لیں کائے کے لیے. اچھا ویسے یہ مراسی اور عطائی میں کیا فرق ہے؟ کچھ فرق نہیں. الف تے میم چ فرق نہ بھلیا, ایک رتی بید مروڑی دا. مانش کی ذات سب ایکو پہچان بو. پہلے یہ فیصلہ کرو کہ انسان مراسی کس ذات کا بنا اور عطائی کس ذات کا بنا ہے. جی جی. پہلے اس کا فیصلہ کر لیتے. سارے آدم کی اولاد ہیں. ہاں آدم کی اولاد ہے نا سب. اس سے پھر لے لیتے. اس وقت تو کوئی مراسی نہیں تھا کہ بابا جی کون تھے. کوئی مراسی تھا اس وقت, یہاں عطائی تھا. یہ ہم لوگوں نے کریٹ کیا. لفظ میراث وراثت سے ہے. کوئی بھی کام وراثت سے. وراثت اور وراثت اور میراث کا ذکر قرآن میں بھی ہے. پڑھیے جا کے. لفظ میراث قرآن میں بھی آ رہا ہے. میراث وہ چیز ہے کہ کسی کا کوئی ہیریٹیج, کوئی کام ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر کرے, وہ میراث ہوتی ہے. اور اگر کوئی مراثی نہیں, وہ تو کچھ ہے ہی نہیں. پھر کیا بات. کوئی بھی پروفیشن, کسی کا کوئی پروفیشن لے لیں, نام لوں گا سارے پروفیشن آ گئے, اچھے برے, وہ اڈاپٹ کر لے, آن کر لے جنریشن ٹو جنریشن, وہ میراث ہوتی ہے. ذاتیں پنجاب میں آ کے بنی. پنجابیاں نوں نا دین دا بڑا شوق ہے. دے لو ٹو گیو. مشک اٹھائی تو ماشکی, جوتا سیا تو موچی, دودھ والا گیا تو دودھ دینے والا. کسی کو اصلی نام ہی یہاں بول جاتے ہیں. ہوا یہ کہ ایک قوم قریشی ہے جو عرب سے آئی سید کے ساتھ, ٹھیک ہے نا, امیر قاصہ کی اولاد ہے. وہ عربی ہیں, ان کو امیر عالم بھی کہا جاتا ہے لکھنؤ وغیرہ میں. وہ قوم, اس کو مراسی کہتے ہیں یہ لوگ. انہوں نے ایک کام کو اڈاپٹ کر لیا. پوئٹری کہہ لیں, مرثیہ کہہ لیں, یا موسیقی کہہ لیں. وہ آگے پھیلے ہندوستان میں بھی. پوری اس وقت بر صغیر تھا جب وہ عرب سے آئے.
تو وہی لوگ ہیں یہ میراث تھی. جن کو اس بات کا علم ہے وہ بہت عزت کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ویری انٹلیکچوئل پرسن. یہاں میراثی گالی بنا دی گئی, لوگوں کو انفارمیشن نہ کسی آرٹسٹ نے دی, نہ کسی نے, سب نے سن لیا کمی کمی کمی. اور جب کوئی اجڑ کے آتا ہے تو کمی بنتا ہے بیچارہ, اور کیا افسر لگ جائے گا. اجڑ کے آئے سی لوگ, تباہ ہو کے آئے سی, تو کسی چودھریاں لگ گئے جتھے لگ گئے انہوں کمی بنا کے میراثی بنا دیا. اٹس ویری امپورٹنٹ اٹس اے ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ the purity and the reality of the art. Art is one thing which can lead you the right path of the friendship of with anybody in this world. And we should promote real art. دوسروں کی بھی میں خلاف نہیں, لیکن یہاں فیوریٹزم ہے, اس کو کل کرنا پڑے گا. آپ کر سکتے ہیں, میڈیا کر سکتا ہے. Until you end the favoritism, you cannot achieve that you want to achieve. یہ ایسی آپ نے بالکل نئی بات ہمیں سیکھنے کو ملی ہے کہ میراث سے میراثی آیا ہے جو ہیریٹیج ہوتی. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جو ورک شاپ ابھی شروع ہو رہی ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی اسی حوالے سے ہی ہے, یوتھ کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتا دیں. الحمرا آرٹس کونسل کی طرف سے یہ 31 اکتوبر سے 5 نومبر تک ہوگی. اور یہاں میں اس لیکچر میں جو شام 3 بجے سے دوپہر سے 5 بجے تک شام سب لوگ آئیں. 31 اکتوبر آپ اناؤنس بھی کر دیجیے گا, اور 5 نومبر تک. اس میں موسیقی کی بات کروں گا, ٹیکنیک, ووکل ٹیکنیک, راگ کی, ٹھمری کی, غزل کی, ان چیزوں پہ بات کریں گے بڑا لائٹلی. یہ لوگوں کو جو ڈرایا ہوا ہے اس ڈر سے نکالنا ہے. لیکن ادب ضروری ہے آرٹسٹوں کا, آرٹ کا. تو میں چاہوں گا آپ اس کو پروموٹ کریں, لوگوں کو لے کر آئیں, سنیں سمجھیں. آپ لوگ بھی آئیں, اس کو کوریج دیں, آرکائیو بنائیں لوگوں تک. میں یار یہ انٹرویو لمبا ہے تو اس کے سیگمنٹ بنائیں, لوگوں تک پہنچائیں میری بات. ٹھیک ہے نا. پاپ میوزک ہمارا کلچر کا حصہ نہیں ہے, وہ انٹرٹینمنٹ کا حصہ ہے. اس کو ہم سیو کر رہے ہیں, اور شاہ حسین کو ہم سیو, کافی کو, غزل کو, ٹھمری کو آن نہیں کر رہے. انڈین میوزک ہے, پاکستانی میوزک. اور میوزک انڈین پاکستانی نہیں ہوتا یار. میوزک از جسٹ اے میوزک, وہ ہم نام دے رہے ہیں. یہ بلڈنگ الحمرا کے انڈر ہے تو اب الحمرا اس کا نام ہے تو اللہ کی زمین, نام ہم نے دیا ہے. سامنے چڑیا گھر بھی ہے, پھر ہماری ہوٹل بھی, زمین کتنے بڑے ہیں دونوں سیم. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس چیزوں کو ختم کریں یار, آگے بڑھیں اور سچائی کا منہ دیکھیں, منافقت کو ختم کریں. یہ جو جھوٹے لسنر بنے پھرتے ہیں لوگ, وہ کہتے ہیں جی ان کو یہ زیب نہیں دیتا, کلاسیکل والوں کو یہ دوسری چیزیں گائیں, بھوکے مر جائیں پھر وہ کیا کریں. یہ واپڈا, یہ پی آئی اے, ریلوے, ان کھلاڑیوں کو جابیں دی ہوئی ہیں. میں پرائڈ آف پرفارمنس ہوں, مجھے دنیا کا ہر ایوارڈ ملا ہے. ہندوستان سے بھی میں نے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ لیا ہے. یونیورسل پیس فیڈریشن نے مجھے پیس آف ایمبیسیڈر کا ایوارڈ, امریکہ میں ٹائمز آف واشنگٹن ٹائمز جو ریگن صاحب کی آرگنائزیشن, انہوں نے مجھے دیا. مہاتیر محمد کور مجھے کہ یہاں پتہ ہے, لیکن یہاں خبر کون سی دیں گے صحافی, فلانے آرٹسٹ نے پائے کھائے, ان کا پیٹ خراب ہو گیا, کراچی سے وہ آ رہے تھے اور ٹوائلٹ کم پڑ گئے, یہ خبر ہے. یا کوئی وائی ناٹ آرٹسٹوں کو کیوں نہیں آپ آن کرتے یہ ادارے, ان کو بھی جاب دیں, اور وہاں چھوٹے چھوٹے کلچر کے ونگ بنائیں تاکہ ہم ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو ان کے تلفظ سیدھے کریں غزل کے, اردو کے, تاکہ ان میں ادب پیدا ہو. موسیقی اور سر انسان کو نرم کرتا ہے. یہ تبھی تو کرخت ہیں, صبح 9 بجے آتے ہی افسر بیٹھے کرخت ہو جاتے ہیں, کیونکہ اچھا سور ہی نہیں ان کے ذہن میں گیا ہوا, اچھی بات نہیں, کوئی اچھی بات سنی ہو تو سر و رام سے رہے. سو بات یہ ہے کہ کوئی اس کو پرسنل نہ لے میری ان باتوں کو. یہ وہ زندگی کے میرے 45 سال جو میں نے اس ملک کو دیے, میرے پاکستان سے اچھا ملک دنیا میں کوئی نہیں ہے. مجھے چاپلوسی نہیں آتی, نہ میں کبھی کسی کی کرتا ہوں, نہ مجھے مسکا ماری آتی. میں دنیا کے ہر ملک میں گا بجا چکا ہوں. امریکہ میں 22 سال رہا ہوں. یورپ امریکہ کوئی ایسا ملک نہیں ہے, مڈل ایسٹ میں جہاں میں گیا نہیں, اس جیسا ملک میں نے نہیں دیکھا جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے ٹربل دے رہے ہیں. اس کو خدا نہ خواستہ کوئی ہلا نہیں سکتا. یہ ولی و فقیروں کا بنایا ہوا ملک ہے. درویش ولی تھے قائد اعظم صاحب, فقیر لوگ تھے وہ جنہوں نے یہ ملک بنایا. یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا ہی نہیں.
اتنا خوف, اتنا ڈر, ہر بندہ تو کہتا ہے بس میں ہوں. نہیں, میں نہیں, ہم. جب تک ہم نہیں ہوں گے یونٹی, تب, ورنہ لوگ توڑ دیں گے. ہم ہو جائیں, ختم کریں گے سارے خلافات. سٹ اینڈ ٹاک, میں تم سے زیادہ اچھا ہوں, میں تم سے کم سمجھوں, اس کو چھوڑ دیتے. میں تو کہتا ہوں, ایک میں تان کہتا ہوں, یہ سارے اس کی بیٹھ کے پریکٹس کریں. 25 سال تو وہ تان نہیں سیدھی ہوگی ان سے, تو اس طرح وقت بھی اچھا گزر جائے گا اور یہ لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے. اور سب سے اچھی بات یہی ہے, اگر آپ بتا ہی دیں تان والی. تان میں ہال میں بتاؤں گا. چلیں جی, بہت شکریہ. شفقت بھائی نے بہت کھل ڈل کے باتیں کی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ واحد ہی ایسے آرٹسٹ ہیں جو ہوتے ہیں کھل ڈل کے ہمیشہ سے باتیں کرتے ہیں, اسٹیج پہ ہو یا وہ کیمرے پہ ہو. تو اگر آپ بھی اس ورک شاپ کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ لازمی جوائن کریں. ہم لنک نیچے دے دیں گے ڈسکرپشن پہ اس ورک شاپ کا, اور آپ بھی اس علم سے مستفید ہوں. دیکھتے رہیے آس پاس. بہت شکریہ.